السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ایک والدہ محترمہ اپنے بچے کو مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہی تھی، اور وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے دامن سے، کپڑوں سے لپٹا رو رہا ہے. اماں کہتی بیٹا مدرسے پڑھنے جاؤ. بیٹا کہتا میں مدرسے پڑھنے نہیں جاؤں گا. وہ اماں گھسیٹ کے لے جا رہی ہے، بچہ اس کے کپڑوں سے لپٹا ہوا ہے کہ اتنی دیر میں ایک 40 سالہ شخص جو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، ماں نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی بیٹا قرآن پڑھ لو وگرنہ اس جاہل کی طرح بکریاں چراؤ گے. بیٹا مدرسے جاؤ، مکتب جاؤ، قرآن پڑھو وگرنہ اس جاہل کی طرح بکریاں چراؤ گے. تو اس وقت اس نوجوان نے کہا آنا یضرب بی مثل الجہل، کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جہالت میں میری مثالیں پیش کی جاتی ہیں، میں تو ضرب المثل بن گیا. دل پہ ایسی چوٹ لگی. 40 سالہ شخص نے جا کے اپنی ساری بھیڑ بکریاں بیچیں. اسی دن سے پڑھنا شروع کیا، اور آج کوئی نحو صرف کی اور کوئی قرات کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں امام کسائی کا نام آپ کو نہ ملتا ہو. یہ کون تھے؟ 40 سالہ بھیڑ بکریاں چرانے والے انسان امام کسائی، علی بن حمزہ الکسائی. آپ کسی نحو صرف کی کتاب میں کھولیں گے تو آپ کو ان کا نام ملے گا. لغت کے امام بنے، قرات کے امام بنے. پڑھنا کب شروع کیا؟ 40 سال کے بعد. اللہ کرے آج کسی کے دل پہ چوٹ لگ جائے اور وہ خود پڑھنا شروع کر دے، یا اپنی اولاد میں سے کفارہ دیتے ہوئے اپنے کسی بچے کو اس دین پر لگا دے. بھائیو، یہ علم جو آج طالب علم یہاں بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، قسم اللہ کی میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ یہ امت پر احسان کرنے والے لوگ ہیں. آج یہ جتنے ہمارے بزرگ ساتھی، تاجر، کاروباری، آڑت پہ بیٹھنے والے لوگ روزی کما رہے ہیں، وہ سمجھتے شاید اپنے علم کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے کما رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. لوگوں جو تمہیں رزق مل رہا ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو اس کے پیچھے یہ کمزور لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سردی گرمی میں قاری صاحب کی جھٹکیں، قاری صاحب کی مار کھا کے امت کے لیے کفارہ بنے ہوئے. فرض کفایہ پورا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامه بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم. لوگوں اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے. اس امت کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ انما ینصر اللہ هذه الامه بضعیفها.
سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف یقیناً اس امت کی اللہ مدد کرتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ کون ہے وہ کمزور؟ بصلاتہم و اخلاصہم و دعوتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے اللہ امت کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ تہجد کے وقت اٹھ کر منزلیں دہرا رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سردی کی ٹھنڈی صبح کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے پہلی صف میں بیٹھ کر جب یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی وجہ سے امت کی مدد کرتا ہے۔ بصلاتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ وَإِخْلَاصِهِمْ، ان کے اخلاص کی وجہ سے امت کی مدد اخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں ہمارے بچوں میں امام بخاری کیوں نہیں ہے؟ آج امام بخاری کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ ہمارے استاد محترم حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالی فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں انسان عالم ہو تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور انسان جاہل ہو تو چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا باج وہ ہے، باج وہ نہیں جس کی اولاد نہ ہو، کہتے ہیں باج وہ ہے اس کی اولاد تو موجود ہو اور اولاد میں دین کا عالم کوئی نہ ہو، جس کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو، یہ باج ہے۔ دیکھیں کہیں ہم باج تو نہیں ہیں۔ اللہ نے 4 4 5 5 6 6 بیٹے دیے، پھر بیٹوں کے آگے بچے ہیں، پوتے دیے، نواسے دیے، یہ سارے اللہ کے نبی نے اولاد قرار دیا ہے۔ نواسے بھی بیٹے ہوتے ہیں، ان ابنی ھذا سید، حضرت حسن کو فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ نواسے بھی بیٹے ہیں، پوتے بھی بیٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے پورے خاندان میں ایک بھی قرآن کا قاری نہ ہو اور عالم نہ ہو، تو یاد رکھیے پھر ایسا انسان باج ہوتا ہے، اولاد کے باوجود باج ہوتا ہے۔ کیوں پیدا نہیں ہو رہی امام بخاری؟ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں بینائی بیمار ہوئے، بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ مائیں کہاں گئی وہ جو رات کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں کرنے والی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی؟ کہاں گئی وہ مائیں؟ آج تو بچے گود میں بچہ ہوتا ہے اور موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، بچہ زمین پہ گر جاتا ہے اور ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ کیوں پیدا نہیں ہو رہی امام بخاری؟ امام بخاری رحمہ اللہ جب نابینا ہو گئے، ماں کثرت سے اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے خواب میں، کہنے لگے یا ہادہی قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائک، اے خاتون اٹھ کے دیکھیے اللہ کریم نے تیری کثرت دعا کی وجہ سے، مسلسل دعائیں کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اماں جان نے اٹھ کے دیکھا، چراغ جلایا تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ نے بینائی اتنی خوبصورت واپس لوٹائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی، اگر میں اس طرح کی ہوں تو پھر حفاظ پیدا ہوتے ہیں، امت کی مدد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ بابا کیسے تھے؟ امام بخاری کے والد محترم امام اسماعیل جب فوت ہونے لگے تو بچوں سے کہتے ہیں، ساتھیوں سے کہتے ہیں ما ترکتو فی مالی درہم من حرام ولا درہم شبہت، کہتے ہیں ساتھیوں آج میں فوت ہونے لگا ہوں، قسم اللہ کی میرے مال میں ایک درہم ایسا نہیں ہے جو حرام کا ہو، اور ایک درہم ایسا نہیں ہے کہ جو مشکوک ہو۔ جب آپ کا کھانا، جب آپ کی خوراک، جب آپ کا مال اتنا حلال ہوگا تو پھر امام بخاری پیدا ہوں گے کہ آج میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے مال میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، اور 1 روپیہ ایسا نہیں جو شک کا ہو۔
کہتے ہیں سب سے سچی بات وہ ہوتی ہے جب انسان دنیا کے آخری دن میں ہوتا ہے اور آخرت کے پہلے دن میں، یعنی مرنے کے جب قریب ہوتا ہے تو سچی بات کرتا ہے۔ امام بخاری کے والد کیا فرماتے ہیں؟ امام اسماعیل کہتے ہیں ساتھیوں قسم اللہ کی میں فوت ہونے لگا ہوں، ما ترکت فی مالی درہم من حرام ولا درہم شبہت، آج میں مرنے لگا ہوں ایک درہم ایسا نہیں جو حرام کا ہو اور ایک درہم ایسا نہیں ہے کہ جو مشکوک ہو۔ اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے ایسے مدارس کی وجہ سے، ایسے طلباء کی وجہ سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ والد محترم نے بہت رزق حلال چھوڑا، مزاربت کرتے تھے، ماں اماں جان پیسے سے پیسے بھیجا کرتی تھی۔ کہتے آدم بن ابی ایاس جو ان کے استاد محترم تھے، ان کی مجلس میں علم حاصل کرنے گئے تو راشن ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، زادرہ ختم ہو گیا۔ کہتے 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، حتیٰ کہ گھاس پھوس جڑی بوٹیاں کھانا شروع کر دی۔ کہتے میں کئی دن جڑی بوٹیاں کھاتا رہا، کسی سے مانگا نہیں۔ کہتے ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا چپکے سے دینار کی تھیلی میرے پاس رکھ کے چلا گیا۔ اللہ یوں مدد کرتے ہیں پھر ان مخلص لوگوں کی۔ کیا ہماری نظروں میں ان 4 اماموں کی بات نہیں گزری جن چاروں کا نام محمد بن نصر، محمد بن جریر، محمد بن ہارون، محمد بن اسحاق، محمد اربع، 4 بندے ہیں، مختلف جگہوں سے آئے ہیں، کچھ بلاد فارس سے آئے ہیں، کچھ نیشاپور سے آئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے مصر میں ایک کرائے کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس بھی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، دوسرے کے پاس بھی ختم ہو گیا۔ چاروں امام علم حاصل کرنے آئے ہیں، چاروں اماموں کے پاس وہ روٹی روزی کے پیسے ختم ہو گئے، زادرہ ختم ہو گیا، جیب میں کچھ نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ گزارا کیا ایک دن بھی، دوسرے دن بھی۔ آج چاروں امام بیٹھے ہیں، چاروں طالب علم بیٹھے ہیں، بھئی کیا کیا جائے؟ اب جب روٹی روزی نہیں ہے تو کوئی بندہ کمائی کرے یا کم از کم کھانا مانگ کے لائے۔ یا اللہ کون مانگے گا؟ چاروں طالب علم جو بڑے امام بننے والے ہیں، تو مانگ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے تو ساری عمر نہیں مانگا، تو مانگ۔ یہاں طالب علم کے لیے نصیحت ہے، لوگوں سے نہ مانگا کرو، اس سے مانگا کرو جو ہر وقت ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ فَاتَّفَقَ رَأْيُهُ عَلَىٰ أَن يَسْتَحِمُوا فَيَضْرِبُ الْقُرَى۔ چاروں کی رائے اس بات پہ متفق ہوگی، تو مانگ، تو مانگ۔ وہ کہا میں تو نہیں مانگوں گا، میں تو نہیں مانگوں گا۔ چاروں لوگ، چاروں امام، چاروں طالب علم اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ لوگوں کے لیے کھانا مانگ کے لائے گا، پیسے نہیں۔ سَأَلَ لَهُمُ الطَّعَامُ، صرف کھانا مانگ کے لائے گا کہ یہ طالب علم ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ان کے لیے کھانا دے دو۔ قرآن اندازی کی تو نام نکلا محمد بن اسحاق بن خزیمہ کا۔ کبھی اب تو تمہارا نام نکلا ہے، جاؤ کھانا مانگ کے لاؤ کسی سے۔ کہتا میں کھانا مانگنے سے پہلے اگر مجھے اجازت دو تو میں اللہ سے دعا نہ کر لوں۔ 2 رکعتیں ادا کی، اللہ سے ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے لگا، یا اللہ تیرے راستے میں نکلا ہوں، طلب حدیث کے نکلا ہوں، تو جانتا ہے کوئی ڈگری نہیں لینی، کوئی تنخواہ نہیں لینی، کوئی میں نے نوکری نہیں لینی، تیرے دین کی خدمت کے لیے یا اللہ تیرے راستے میں نکلے ہیں، یا اللہ تو خود اسباب متعین کرے گا۔ میں تو ساری عمر مانگا نہیں ہے، کس سے مانگوں، کس کے پاس سے لاؤں؟ نام میرا نکلا ہے، پر یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، باہر مصر میں یہ واقعہ ہے، والی مصر کا آواز کسی نے دی، آگے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر پہنچا تو دیکھا والی مصر کے گورنر کا ایلچی گھر کے باہر کھڑا ہے، پوچھتا ہے افیکم محمد بن ہارون، افیکم محمد بن جریر، افیکم محمد بن اسحاق، تم میں محمد بن ہارون ہے، تم میں محمد بن جریر ہے، تم میں محمد بن اسحاق ہے، تم میں محمد بن۔ چاروں یہ نام لیے جو چاروں اماموں کے نام لینے کے بعد
پوچھتے ہیں محمد بن ہارون، محمد بن جریر، محمد بن اسحاق، محمد بن نصر، چاروں نام لیے، کہ تم میں محمد بن نصر موجود ہے، محمد بن جریر موجود ہے، محمد بن ہارون موجود ہے، محمد بن اسحاق موجود ہے؟ کہا جی چاروں موجود ہے۔ کہا محمد بن ہارون کہاں ہے؟ کہا میں۔ تھیلی ایک نکالی اور کہا یہ تیرے نام کی تھیلی ہے۔ محمد بن جریر کون ہے؟ جی میں ہوں، یہ تیری تھیلی ہے۔ محمد بن نصر کون ہے؟ کہا میں۔ کہا تیری تھیلی ہے۔ کہا محمد بن اسحاق کون ہے؟ کہا وہ دیکھو جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ محمد بن اسحاق کو بیٹھا ہے، کہتا ہمارے والی کی آنکھ لگی، کسی نے جھنجھوڑ کے کہا 4 محمد نامی لوگ تیرے علاقے میں، تو کیسا گورنر ہے، تو کیسا والی مصر ہے، تیرے علاقے میں میرے مہمان پیارے پیغمبر کی حدیث طلب کرنے والے ایک مکان میں کتنے دن سے بھوکے ہیں اور تو والی بنے بیٹھا ہے؟ تم چاروں کا نام لیا گیا ہے، خواب میں چاروں کا نام لے کے کہا ان کو مال دو۔ کہا والی مصر نے تمہیں قسم دی اس بات کی کہ آج کے بعد اگر تمہارا کھانا ختم ہو جائے تم کسی سے نہیں مانگو گے، صرف ایک چٹھی بھیجو گے، ہم تمہارے اخراجات پورے کریں گے۔ میرے بھائیوں جن کو قدر ہوتی ہے علماء کی، پھر اللہ کریم ان کی یوں مدد کرتا ہے۔ مدارس کیسے چلتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے۔ کبھی آکے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس بیٹھئے نا، عمر صاحب کے ساتھ آکے بیٹھئے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے آتے اور کیسے چلاتے ہیں؟ ہم چلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ پہلے کچھ لوگ دیتے تھے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اب لوگ مطمئن ہیں کہ حکومت ان کو بڑا کچھ دے رہی ہے۔ نہیں پتہ آپ کو کہ ہم کیسے سروائیو کر رہے ہیں۔ واللہ آج 10 لاکھ روپیہ کسی سے قرض لے کے ہم نے آج بجلی کا اور گیس کا بل ادا کیا ہے، اور آپ سوئے ہوئے کھیتوں کھلیانوں میں موجے مار رہے ہیں، آٹوں میں بیٹھے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے رزق لے رہے ہیں۔ کہا نہیں، انما ینصر اللہ ھذی الامہ بضعیفھا، اس امت کی جو مدد ہوتی ہے اس طرح کے صفوں میں بیٹھ کے پڑھنے والے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ کسی کروڑ پتی ارب پتی سے کہو کہ اپنے بچے کو یہ مسجد میں چھوڑ جو بعد میں امام بنے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، مرنے کو مار جائے گا کوئی بندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ کس نے یہ کام کرنا ہے؟ مسجدیں کس نے سنبھالنی ہے؟ مدارس کون چلائے گا؟ سارے تاجر بنیں گے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو ہمارے جو اساتذہ 20 25 30 ہزار میں 32 ہزار میں گزارا کرنے والے آن لائن لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کے لئے ٹائم دیے ہوئے، نہ ان کی ضروریات کا کسی کو فکر ہے، نہ بچوں کی حالات کا کوئی فکر ہے۔ کبھی آکے آپ نے پوچھا کیا حالات ہیں؟ سَتَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا لوگوں تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے یطلبون العلم، علم حاصل کرنے آئیں گے۔ کون سا علم؟ لارڈ مکالے کا دیا ہوا سسٹم آف ایجوکیشن یا کتاب و سنت کا علم؟ لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے۔ کہا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا، جب تم ایسے بچوں کو دیکھا کرو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ سے صحیح سند سے یہ مروی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی حدیث لینے آتا، حدیث سیکھنے آتا، تو کہتے بھائی حدیث بعد میں دوں گا، پہلے پیارے پیغمبر کی وصیت پر عمل کروں گا، پیارے پیغمبر کے حکم پر عمل کروں گا کہ اللہ کے نبی کا فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم اس طرح کے طالب علم دیکھا کرو ان کو خوش آمدید کہا کرو، یہ میں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی حکم دے کے گئے ہیں، آپ کی وصیت بمنزلہ حکم ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب تم ایسے نوجوانوں کو بچوں کو دیکھو فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا، ان کو مرحبا کہو، ویلکم کرو، ان کو خوش آمدید کہو۔ وَقْنُوهُمْ، اور کہا ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ کوئی بچہ اس لیے چلا گیا کہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، اس کے گھر والے پریشان ہو کے اس کو ہٹا کے لے گئے اور وہ چلا گیا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کا سوال نہیں کرنا۔
فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں ان کا حق تھا، پوچھے نہیں کبھی کسی کو۔ ہم جب سسٹم بڑا بہتر کرتے ہیں، کسی کو غیر حاضری کرنے دیتے، ہمارے پاس بچے آتے ہیں 2-3 دن چھٹیوں کے بعد لیٹ آتے ہیں، کچھ سزا ملتی چپکے سے بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ چلا یہ بیچارہ 2 دن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کے گھر میں کرائے کے پیسے نہیں تھے، باپ نے مزدوری کی ہے، اماں نے کپاس کی چنائی کی ہے، اس کے بعد وہ پیسے لائی، یہ بیچارہ کرایہ لے کے آیا، جن کی وجہ سے آج یہ امت چل رہی ہے۔ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے ہمارے بچے جب مرغ مسلم کھا رہے ہوتے، کبھی کسی نے سوچا مدرسے میں دال ہی پکتی ہے، سبزی پکتی تو اس میں پانی زیادہ ہوتا، کبھی کسی نے سوچا وجہ کیا ہے؟ واللہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس الحمدللہ 600 کے قریب طالب علم ہے، آپ یقین مانیں 15 دن تک ہم کھانا بناتے رہے بغیر گھی کے، بغیر گھی کے 15 دن کھانا پکایا۔ امت پر اس کا کوئی سوال نہیں ہے، یہی حالات یہاں کے بھی ہوں گے، پوچھو آ کے کہ ہم جو مستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، کہا جو تمہیں رزق ملتا ہے اور تمہاری جو مدد ہوتی ہے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ اور میرے بھائیوں ہمیں ادراک نہیں ہے، جو حدیث آتی نا ان اللہ تعالی وملائکتہ والناس اجمعین حتی الحوت فی البحر وحتی النملۃ فی جوہرها لیسلون علی معلم الناس الخیر، کہ اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دنیا جان کے سب نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں پانیوں میں اور چیونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ان لوگوں کے لیے جو یہ دین کے طالب علم اور معلم ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں سوال ہے چونٹیاں کیوں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ سارے محدثین نے کہا یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ نے ان چیزوں کی فطرت میں بات بٹھائی ہے کہ تمہیں جو یہاں مزے سے پانی میں رزق مل رہا ہے، چونٹیوں جو تمہیں بلوں میں رزق مل رہا ہے، ان غریب لوگوں کی وجہ سے، ان دینداروں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ وہ اپنے محسنین کو جانتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے۔ سو میرے بھائیوں جتنے بھی ہمارے احباب ہیں اس بات پہ غور کریں، سنن ترمذی کی روایت کتاب الزہد میں 2 بھائی تھے، ایک تجارت کرتے تھے اور دوسرا پیارے پیغمبر کی مجلس میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ فشکل محترف اخاہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو زمیندارہ کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اس نے آگے پیارے پیغمبر کے پاس شکایت کی۔ ہمارے بھی کچھ نوجوان ہوتے ہیں نا، ابا جہاں سے کہتے ہیں یہ مدرسے سے ادھر بیٹھا پڑھتا رہتا ہے، ہم یہ محنت کرتے ہیں مزدوری، اس کو بھی واپس بلاؤ، اور پھر بیچارے کیا ہوتا ہے اس کو بھی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ وہ آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہاں کام کرتا ہوں اور یہ آپ کے پاس پڑھتا رہتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا لعلک ترزق بہ، اور میرے صحابی تجھے کیا پتا تجھے بھی اللہ اسی کی وجہ سے رزق دے رہا ہے۔ یہ تو کمائیاں کر رہے ہو نا ان دینداروں کی وجہ سے، اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں جو چھوڑ کے چلے گئے، چھڑا کے لے گئے، برکتیں کوئی نہیں پیدا ہوئی، برکتیں ان کی وجہ سے تھی۔ آپ نے کہا لعلک ترزق، یہاں لعلہ بمانا ان ہے، میرے صحابی تجھے کیا پتا اللہ تمہیں بھی رزق ان کی وجہ سے دے رہا ہے۔ آخری موضوع جو میں بالخصوص طلباء کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے طلباء کو، ان کے اساتذہ کو بالخصوص یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ان کے والدین کو بالخصوص نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ یہ علم دنیا کا سب سے عظیم ترین علم ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے۔ مکے کا گورنر بنا دیا گیا ابن ابزہ کو، کیوں بنا دیا گیا؟ غلاموں میں سے آزاد کردہ غلام۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں گورنر مکہ سے اپنی جگہ پر جس کو تو گورنر بنا کے آیا ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں ابن ابزہ، عبد الرحمن بن ابزہ۔ کون ہے؟ کہتے ہیں مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ کہتے ہیں کمال ہے، تو نے اپنے غلاموں میں سے غلام کو گورنر بنا دیا، تجھے کوئی اور بندہ نہیں ملا؟ قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، تو نے اس کو کیوں بنایا؟ کہتے ہیں اس لیے انہو قارئ
لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، اس لیے بنا کے آیا ہوں کہ وہ ہمارا آزاد کردہ غلام وہ قرآن مجید کا قاری اور وراثت کا ماہر ہے۔ تب حضرت عمر نے فرمایا تھا میں نے تمہارے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے اور جو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ عطا بن ابی رباح کالے سے بندے بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، مامون کو کوئی مسئلہ پڑا اپنے بیٹوں کے ساتھ، خلیفہ وقت چل کے کہنے لگے جی مسئلہ پوچھنا ہے، کہا پوچھو، مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنے کے بعد بات ختم ہوگی، ہم کہتے کیا حال ہے کیسے ہیں، اللہ کا نیک بندہ عالم تھا، مسئلہ بتایا، اس کے بعد سمجھا بات ختم ہوگی ہے، خلیفہ سے منہ موڑا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو مامون نے کہا بیٹو اگر تمہارے پاس علم ہوتا تو آج اس کالے کے سامنے ہم اتنا ذلیل نہ ہوتے، اس نے ہماری پرواہ نہیں کی کہ خلیفہ آیا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس سے بلند کوئی انسان نہیں ہے۔ آج یہ کون ہے؟ موچی کا بیٹا ہے۔ آج یہ کون ہے؟ کسی کسان کا بیٹا ہے، صف میں کھڑا ہے، اگلی صف میں کھڑا ہے، پیچھے کروڑ پتی ارب پتی کھڑا، اس کی جرت نہیں اس سے پہلے رکوع کر لے، عزت پھر کس کی ہے؟ اے طالب علموں تمہاری بڑی عزت ہے، ان کے والدین تمہارے بچوں کی بڑی عزت ہے، ان کی وجہ سے تمہاری بھی عزت ہوگی، یہ اولاد تمہاری کمائی، ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے، آپ رات کو سوتے ہوتے ہیں یہ منزلیں پڑھتے ہیں، تمہاری نیکیوں کا میٹر چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا بچہ قاری اسحاق جو پڑھا رہا الحمدللہ ہمارے پاس سے پڑھ کے آیا، واللہ ہم سوچتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہمارا میٹر کتنی تیزی سے چل رہا ہے۔ ہماری زندگی کا سرمایہ یہ ہے، 9 بچوں نے حفظ کیا، کتنے انہوں نے منزلیں نکالی ہوں گی، اللہ کی توفیق سے جتنا ان بچوں کا ثواب، اتنا ان کے استاد کا ثواب، اتنا اللہ کی توفیق سے ان کے پڑھانے والے اساتذہ کا ثواب۔ یہ تو ایسی تجارت ہے جس کا میٹر اتنا تیزی سے چلتا ہے کہ انسان کو بھی ادراک نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ میں کتنا عظیم بن گیا ہوں۔ الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ، کب بیٹا تمہارا ہوگا؟ یہ کسی موچی کا، جلاہی کا، کسان کا، کسی غریب بندے کا بیٹا ہوگا، پر کیا قیامت والدی شان ہوگی؟ اللہ کریم کہیں گے الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ، قیامت کا دن ہوگا کہ اس خاکی کو کھڑا کرو اور نوریوں میں جو سب سے عظیم نوری ہیں، جو اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے معزز فرشتے ہیں، جو اللہ کی عزت اور نیک و کار فرشتے ہیں، لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ کیا میرے بچوں میں سے بھی کوئی بچہ ایسا ہے تو کل قیامت والے دن ان نوریوں کے ساتھ کھڑا ہو اور مجھے اس پہ فخر ہو رہا ہو؟ میں سمجھنے میں بڑا عقل مند ہوں۔ یہ جو دنیا کا جو دے رہے ہیں نا یہ فنون ہے، رزق کمانے کے طریقے ہیں۔ علم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما، حضرت زیاد بن لبید کی روایت ہے، ابن ماجہ میں آتی ہے، فرمایا لوگوں تم پر مسائل مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اس وقت فتنے آئیں گے، وَذَلِكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، یہ مصیبتیں تم پر اس وقت آئیں گی جب تم میں علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، علم نہیں رہے گا۔ تو حضرت زیاد بن لبید نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کیف یرفع العلم کیف یرفع العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناؤهم الى يوم القیامہ، اللہ کے نبی علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو قیامت تک قرآن پڑھائیں گی، علم کیسے ختم ہوگا؟ صحابی نے علم کسے سمجھا؟ قرآن کو۔ ہم نے کہا یہ مصیبت اس وقت آئے گی جب علم ختم ہو جائے گا، صحابی نے کہا علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم جو قرآن پڑھیں گے۔ فرمایا اے زیاد میں تو تجھے مدینے کے سب سے سمجھدار بندوں میں سمجھتا تھا، یہ یہودی صحیح حوالے سے حضرت یہود والنصارہ یتلون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بما فیہما، یہ یہودی صحیح تورات انجیل پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کریم نے ان سے علم چھین لیا۔ علم باقی رہتا ہے عمل کے ساتھ۔ اے طلبہ تم نے قرآن حفظ کر لیا، ابھی تمہارے ذمہ اس پر عمل کرنا۔ قرآن پڑھا ہے آپ نے،
تدبر نہیں کیا بھی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھو گے پھر اس پر تدبر کرو گے. تدبر کا معنی کس کے معنی مفہوم مطلب کا پتہ ہو. میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہو. سعودی عرب میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں روتے ہیں, ہماری کا ایسا پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. آیت عذاب کی سنائی جاتی ہے اور پھر سبحان اللہ. وجہ کیا ہے پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. میں کہتا ہوں میرا تو کوئی ذکر موجود نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے, تمہارا ذکر موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ کہ ایمان والوں کا ذکر موجود نہیں ہے, فاسقوں کا موجود نہیں ہے, منافقوں کا موجود نہیں ہے, ظالموں کا موجود نہیں ہے, مقتصد درمیانے لوگوں کا موجود نہیں ہے. موجود ہے تو تلاش کرو تم کس جگہ پہ کھڑے ہو. یہ کچھ بچے ابھی حفظ کرنے کے بعد یا گردان کے بعد گھر چلے جائیں گے, والدین توجہ نہیں دیتے. اللہ کی قسم میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو گردان کے بعد کہتی بیٹا پارا سناؤں کہ تو ناشتہ ملے گا, اگر ناشتہ نہیں ملنا. پرواہی کوئی نہیں ہوتی, بھول جاتے ہیں. اسکول میں ان کو اسکول کالج میں ایسا ڈالتے ہیں وہ کہتا ہے یہ حافظ صاحب ہیں, شکل سے نظر نہیں آتا کہ حافظ صاحب. حافظ صاحب کی اپنی کو پہچان ہی نہیں ہے. ہمارے ان بچوں کے اس کردار کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے. اگر یہ حافظوں کا کردار ہے تو ہم اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے. یہ تو فرضی نماز نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے طالب علم بھائیوں, ان کے اساتذہ اور ان کے والدین غور کرو کتنی یہ اگر اللہ نے فضیلت اتنی دی ہے اور یقیناً دی ہے, اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو وہ قصوروار بھی اتنی ہے. جاہل کی غلطی کا گناہ کم ہے, عالم کی غلطی کا گناہ زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے اپنا خواب بیان کیا. اس خواب میں لمبی حدیث اس میں کہا میں نے دیکھا ایک بندے کو یوں چت لٹایا ہوا ہے اور ایک بندہ اس کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہے, وہ پتھر اٹھاتا ہے اور چت لیٹے ہوئے بندے کے سر پر زور سے مارتا ہے. اس کا سر میں جو کچھ ہوتا ہے, اس کا مغز دماغ وہ اس سر سے نکل کر دور جا گرتا ہے. وہ دوبارہ اس پتھر کو اٹھانے جاتا ہے, واپس آتا ہے تو اس کا سر دوبارہ سے صحیح ہو چکا ہوتا ہے. پھر اس کے سر کو مارتا ہے, سر اس کا پھر پھوڑ دیا جاتا ہے, جو کچھ سر میں ہوتا ہے سارا پھٹ جاتا ہے, دور جا گرتا ہے. پتھر اٹھانے جاتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا. ثم ینام عن الصلاۃ المکتوبہ, پھر فرضی نمازوں سے بھی سویا رہتا تھا. اللہ نے فضیلت اتنی دی ہے تو بد عملی کا نقصان بھی اتنا ہی ہے. اللہ نے آپ کو بڑا عظیم بنایا ہے, اللہ آپ کو فرشتوں کے ساتھ کھڑا کرے گا, پر آپ کا کردار ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, ایک بندہ اس کی انتڑیاں باہر آئی ہوں گی, پیٹ سے انتڑیاں باہر ہیں, آگ میں ہیں, آگ میں اس کی انتڑیاں گری ہوئی ہیں اور وہ ان انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. لوگ کہیں گے تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا, برائی سے روکتا تھا. کہا ہاں میں ہوں تو وہی, تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا پر خود نہیں کرتا تھا, تمہیں برائی سے روکتا تھا اور خود وہ برائی کرتا تھا. اللہ نے میرے ساتھ یہ انجام کیا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا. اور اللہ کے لئے فرماتے ہیں اکثر منافقی امتی قرآوہا, میری امت کے اکثر منافق اس امت کے عالم ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. جو چیز سب سے اچھی عمدہ ہوتی ہے خراب ہوتی ہے تو خراب بھی اتنی ہوتی ہے. بکرے کا گوشت بڑا کھانے کو جی چاہتا ہے, بڑا لذیذ ہوتا ہے, پر اگر بکرا مر جائے اور آپ نے کھیتوں میں گرایا ہو, آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا, پر اس کی بو وہاں تک آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو بڑا عظیم بنایا ہے. اساتذہ کے ذمے کہ اپنے طلبہ جو فارغ ہو کے چلے گئے ان کا پیچھا کریں, وہ کیسے ہیں, ان کی نمازیں ہیں کہ نہیں, والدین کے ساتھ رابطے میں رہیں, گائے بغیر ان کے پاس چکر لگائیں. والدین دیکھتے ہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, ان کو اپنے اساتذہ کے پاس لائیں, پیچھا کریں اور ان کو اپریشیٹ کریں کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں, آپ تو فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. قیامت کا دن ہو, اللہ کہے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اے میرے بندے قرآن پڑھ, سیڑھیاں چڑھ, چڑھتا جا, چڑھتا جا,
جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا ٹھکانہ بناؤں گا، جنت اتنی تیرے نام کرتا ہوں۔ یہ عظمت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن واللہ، جو تم میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سو میرے بھائیوں، عمل کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ سب سے پہلے جو میں نے گزارش کی کہ علم حاصل کرنا بڑی عظیم چیز ہے، والدین کی اس پہ کوشش ہونی چاہیے، اپنے بچوں میں اس قرآن کا قاری اور حافظ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ تاجر جو ہیں، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آن دی ریکارڈ، کچھ ہوتی ہے آف دی ریکارڈ۔ آف دی ریکارڈ یوں سمجھیں کہ آف دی ریکارڈ ہمارا معاہدہ ہے، مدارس والوں کا ان تاجروں کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم نے تمہارے والا فرض اپنے ذمہ ہم ڈٹ کے پڑھیں گے، تم ڈٹ کے کماؤ۔ تو تاجروں کے ذمہ کہ وہ کہیں کہ تم ڈٹ کے بیٹا پڑھو، تمہاری ضروریات ہمارے ذمہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہمارے معاہدے ہیں جو آف دی ریکارڈ ہیں۔ پھر تاجروں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آج ہم اتنے اطمینان سے جو کما رہے ہیں، اس کے پیچھے مدارس کا کردار ہے۔ پھر جو طلبہ ہیں، انہوں نے جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں، والدین پیچھا کریں، اساتذہ کا پیچھا کریں۔ اور آخری بات، اس وقت ہمارے ہاں حالات بڑے کٹھن چل رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری معیشت بڑی برباد ہو گئی، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، فلاں مسئلہ ایسا، فلاں مسئلہ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب تم اس قرآن سے اعراض کرو گے، جو شخص قرآن سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایسے بندے کی معیشت اس پر تنگ کروں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا، اس قرآن سے منہ موڑنے والا اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دیں گی، نبینہ بنا کے اٹھایا جائے گا۔ پھر کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج مجھے نبینہ کیوں بنائے گا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میری آیتیں تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی گئی، تو نے آیتوں کو بھلا دیا، سو آج تجھے نبینہ بنا کے لوگوں میں دھکے کھانے کے لیے ہم نے بھلا دیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات بڑے کٹھن ہیں، وجہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت فرمایا ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسا فیما بینہم۔ تبصرے کرنے والے اپنے تبصرے کرتے ہیں، تجزیہ نگار اپنے تجزیہ کرتے ہیں، پر ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی جو سچ ہے، ہمارا ایمان ہے، فرمایا ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ، جب مسلمانوں کے حکمران کتاب اللہ کے ساتھ فیصلے نہیں کریں گے، ویتخیروا مما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کو نہیں اپنائیں گے، سزا کیا دے گا اللہ؟ الا جعل اللہ بأسا فیما بینہم، تو اللہ ان کی باہمی آپس میں لڑائیاں پیدا کر دے گا۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے مسائل ہیں، قرآن سے جڑ جائیں، بچوں کو اس پر لگا دیں، اللہ کریم دنیا میں بھی ہمیں بہتر زندگی دے گا، عزت والی زندگی دے گا، اطمینان والی زندگی دے گا، اور آخرت میں بھی زندگی ہماری ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ لوگ بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، تو اللہ چار احسان کرتا ہے۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، پہلا احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کے غم دور کر کے اس پر سکون طاری فرما دیتے ہیں۔ سکون لینا چاہتے ہیں ہم، کہتے ہیں زندگی میں اضطراب اور بے چینی بڑی ہے، سکون لینا چاہتے ہو، فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس طرح کے مدارس لگاؤ، ان کے ساتھ آکے بیٹھو، قرآن پڑھو پڑھاؤ، پہلا احسان یہ ہوگا کہ ان پر سکون طاری ہوگا۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی۔ ہم دعائیں کرتے ہیں دعا کرو اللہ رحمت کر دے، کہ رحمت جہاں آتی ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں رحمت ڈھانپتی وہاں تو آتے نہیں ہو، تمہارے بچہ وہاں تو ہے نہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے پروں کے ساتھ ساری برائیوں پریشانیوں کو ڈھانپ کر تم کے اوپر سایہ دیں گے، اپنے پروں سے تمہیں ڈھانپ لیں گے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تم یہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کو قرآن پڑھو گے، اللہ اپنے عرش کے پاس آس پاس کے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر شروع کر دے گا۔
اگر چاہتے زندگی اطمینان میں ہو، اضطراب ختم ہو، اس کی راہ یہی ہے، اس طرح کے مدارس آباد کریں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، زندگی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں عالم بعمل بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس کو ہمارے لیے حجت بنا دے، جنت الفردوس کا ذریعہ بنا دے، اس قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، ہمارے خلاف دلیل نہ بنانا۔ یا اللہ اس قرآن مجید کو ہمارا سفارشی بنانا، ہمارا شکایتی نہ بنانا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔